بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم کتاب مقاصد حصہ چہارم سے سبق نمبر 5 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ سبق نمبر 4 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو اصل بے میں ہے وہ لزوم ہے، اور اس حوالے سے ہم نے اصل کے معنی پڑھے، ان میں سے ایک معنی کو پڑھ لیا تھا، دوسرے معنی کو آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ، اور اس عبارت کے ذریعے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس عبارت سے الثانیہ ذکر غیر واحد طبعا للعلامہ فی کتبہ ان الاصل فی البیع لزوم۔ یہاں ہم مفہوم اس سے ساری عبارت کا بیان کرتے ہیں، پھر ترجمہ بیان کریں گے۔ ثانیہ سے مراد مقدمہ ثانیہ ہے۔ مقدمہ اولی میں ہم نے 3 تعریفیں پڑھ لیں، ایک لغوی تعریف، 2 اصطلاحی تعریفیں۔ 2 اصطلاحی تعریفوں میں پہلی تعریف جو ہے وہ صاحب ایذا کی تھی، اور دوسری تعریف جو ہے وہ صاحب جواہر کی تھی۔ ان پر اعتراضات وہ پڑھ لیے، کچھ کے جوابات بھی پڑھ، آخر میں ہم نے نوٹ بھی پڑھ لیا کہ صاحب مقاصد یعنی شیخنا جو ہے ان کو کون سی تعریف جو ہے وہ مناسب اور سوٹ کرتی ہے، یا انہوں نے جو بیان کیے۔ ابھی الثانیہ مقدمہ ثانیہ کی بات ہو رہی ہے۔ علامہ نے اپنی کتابوں میں کہا ہے کہ الاصل فی البیع لزوم، یہ بیع میں اصل یہ ہے کہ وہ لازم ہوتی ہے۔ ایک بات باقاعدہ طور پر جاری ہے فقہ میں، اور یہ بیع کی بات میں کہ کتاب مقاصد کی جو حصہ بیع تھا، کیونکہ ہم حصہ چہارم پڑھ رہے ہیں تو ایک پہلے گزر چکا ہے، مقاصد محرمہ میں بھی گزر چکے ہیں، اور مقاصد کی بحث بیع بھی گزر چکی ہے۔ تو بیع میں یہ بات باقاعدہ طور پر چلتی رہی کہ بیع میں اصل کیا ہے، جائز ہے، جواز ہے، لزوم ہے، کیا ہے۔ تو علامہ کے نزدیک بیع میں اصل یہ ہے کہ لزوم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اسی طرح تذکرہ میں کہا ہے کہ اصل جو ہے وہ بیع میں لزوم ہے۔ تو 2 قول نقل کیے ہیں، کوٹ کیے گئے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ اصل بیع میں لزوم کیوں ہے، یا بیع میں لزوم اصل کیوں ہے؟ یوں کہوں یا یوں عبارت کو مطابق ہو کہ بیع میں اصل لزوم ہے تو کیوں؟ بہرحال لأن الشارع وضعہ مفیدا لنقل الملک، یہ پہلی دلیل جو دی ہے، کیونکہ شارع سے پہلے بھی تو بیع ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے وہ جب بیع کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، تو اس خرید و فروخت اور بیع مال مبادلۃ بمال ہوتا تھا، مال و مبادلۃ بمال۔ تو اس طرح کی مال کو مال کے عوض بارٹر سسٹم جو ہوتا تھا، اور جب شارع آیا تو شارع نے اس بیع کو کوئی نیا جو ہے وہ طریقہ نہیں سکھایا، بلکہ اسی کو ایز اٹ باقی رکھا اور اس کی تائید کر دی۔ تو اس کو یوں کہیں کہ شارع نے تاسیس نہیں کی بیع کے باب میں، چیپٹر میں، بلکہ شارع نے تائید کر دی ہے۔
تو شارع نے نقل ملک کے فائدے کو واضح جو کیا ہے وہ تائیدن کیا ہے، کوئی اپنی طرف سے نیا قانون نہیں بنایا بلکہ اسی کو ایز اٹ باقی رکھا ہے۔ ایک دلیل، دوسری دلیل والاصل و استصحاب، کہ استصحاب جو ہے وہ دلیل ہے۔ استصحاب کس طرح ہے؟ استصحاب اس طرح ہے کہ ہم چیز کو دیکھیں گے بیع سے پہلے اس کے اوپر اثر مرتب ہوتا ہے یا نہیں، تو استصحاب کیونکہ پہلے جو ہے وہ بیع سے پہلے اس کے اوپر اثر مترتب نہیں ہوتا تھا، اب جب ایک ملک دوسری کے ملکیت میں آ گئی ہے، دوسرے نے خرید لی ہے، اب اس کے اوپر اثر مرتب، استصحاب یہ ہے کہ اثر مرتب ہونا چاہیے جب ملک دوسری ملکیت میں چلی جائے، دوسرے کی ملکیت میں چلی جائے تو مرتب ہونا چاہیے۔ استصحاب یہ ہے کہ اثر جو ہے وہ مترتب ہو گیا ہے یا آ گیا ہے۔ اور تیسری دلیل، کیونکہ جب بھی معاملہ کیا جاتا ہے بائع اور مشتری کے درمیان تو اس کا مقصد اور ہدف تصرف مشتری ہوتا ہے۔ جب چیز خرید لی گئی ہے تو مشتری نے اس کو یوز کرنا ہے، تصرف کرنا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی دلیل کہ لزوم جو ہے یہ خود جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بیع کو توڑا نہیں جا سکتا، توڑنے کے لیے کوئی آپشن، کوئی اختیار، کوئی خیار استعمال کرنا پڑے گا، اب جو ہے وہ نقض نہیں ہوتا۔ تو لزوم یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ خود بیع میں اب ریورس گیئر لگانے کے لیے چینج ہونا پڑتا ہے۔ تو آئیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ آسانیہ ذکر و غیر واحد نے ایک سے زیادہ نے تباہ کیے، بہت سارے لوگوں نے، یعنی علامہ کی اتباع میں اپنی کتب میں کہا ہے کہ اصل یہ ہے بیع میں لزوم، اور تذکرہ میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ الاصل فی البیع لزوم۔ کیوں؟ اس کی دلیل شارع وضعہ مفیدا لنقل الملک، شارع نے اس کو وضع کیا ہے کہ یہ ملک کی نقل کے لیے فائدہ مند ہے، اس وجہ سے۔ دوسرا استصحاب جاری کریں گے، اصل استصحاب۔ تیسرا جو ہے کیونکہ والغرض و تمکن کل من المتعاقدین من التصرف فیما سار الیہ، کہ غرض یہ ہے کہ دو جو عقد انجام دیتے ہیں ان کی غرض تصرف ہوتی ہے۔ تو یہ تین دلیلیں موٹی موٹی پیش کی گئی ہیں۔ جب دلائل ختم ہو گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُتِمُّ بِاللُّزُومِ لِيَأْمَنَ مِن نَقْصِ صَاحِبِ عَلَيْهِ، کہ لزوم کے ساتھ ہی بیع کو لازم قرار دیں تو تب ہی معاشرے میں بیع ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ لِيَأْمَنَ مِن نَقْصِ صَاحِبِهِ، دوسرے کے نقص سے امن حاصل کیا جا سکتا ہے، دوسرا جو مد مقابل ہوتا ہے اس سے تب ہی ایک لحاظ سے اس کے خیال کو رد کیا جا سکتا ہے جب یہ بیع لازم ہو۔ انتہا، یہاں کلام مکمل ہوئی۔ آگے شیخنا کا جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔
اقول المستفاد من کلمات جماعت ان الاصل ہونا قابل لارادۃ معان. یہاں شیخنا نے کہا ہے کہ جو لفظ اصل استعمال ہوا ہے، الاصل فی البیع اللزوم، یہ جو اصل استعمال ہوا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ چند معانی ہو سکتے ہیں، 4 معنی ذکر کیے ہیں. الاول الراجح، پہلا معنی راجح یعنی واضح ہے کہ اس کو مقاصد جامع المقاصد میں بھی بیان کیا ہے کہ غلبہ کی بنیاد پر واضح. الاصل واضح ہے، اس سے مراد کیوں؟ غلبہ کی بنیاد پر، غلبہ اغلبیت کی بنیاد پر، غلبے کی بنیاد پر. غلبہ سے مراد کیا ہے؟ غلبہ سے مراد 2-3 ہو سکتے ہیں، یا غلبہ افرادی ہو سکتا ہے یا غلبہ زمانی اور احوالی ہو سکتا ہے. اگر افرادی مراد ہے تو پھر تو الاصل یعنی جو واضح ہے وہ افراد میں تو بہت سارے افراد جو ہیں خیار کے وہ جائز ہیں، لازم نہیں ہیں. یعنی اگر خیار کی ایک لسٹ بنائی جائے تو لسٹ میں ٹک کیا جائے کہ کون کون سے لزوم عقد ہیں، عقد لازم ہیں، اور کون کون سے جو ہے وہ عقود جائزہ ہیں. سوری، میں کہہ رہا تھا خیار کی لسٹ نہیں، عقود کی لسٹ اگر بنائی جائے تو ان سے کون کون سے عقود جائزہ ہیں، کون کون سے لزوم ہیں، اس میں سے تو پھر بہت سارے عقود جائز ہیں نہ کہ لازم. لہذا یہ بات جو ہے وہ اس وجہ سے ختم ہو گئی. اور اگر آپ کی مراد غلبے سے وہ اب ازمانی ہے یا احوالی ہے تو اس کا تو فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی ایسا مورد یا ایسی چیز فیس کرنی پڑے کہ جس میں شک ہو کہ یہ عقد جو ہے وہ زمانی ہے یا افرادی ہے، جب یہ شک ہو جائے تو پھر اس احوال کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس وقت مشکوک افراد میں دیکھا جائے گا، افراد کو دیکھا جائے گا. کیوں؟ لا یناسب معافی قواعد، جو قواعد نے ایک فارمولہ بیان کیا ہے اس کے ساتھ پھر مناسبت نہیں رکھتا اگر ہم احوال کو دیکھیں. وہ کیا تھا؟ انما یخرج من الاصل، اصل سے خارج ہوتے ہیں لامرین، 2 امر، ثبوت الخیار اور ظہور العیب، عیب کے ظاہر ہونے سے یا خیار کو ثابت کرنے سے عقود جو ہیں وہ اصل سے خارج ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراتا ہے، اس کے ساتھ مناسب نہیں رکھتا. جب یہ نہیں رکھتا تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ غلبہ کوئی معنی نہیں ہے یہاں، اور راجح کا معنی واضح نہیں ہے. بہرحال اس عبارت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اقول یعنی میں جس چیز کا قائل ہوں، شیخنا ہمارے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، المستفاد من کلمات الجماعت، ایک جماعت کے کلمات سے میں استفادہ کیا ہے. ان الاصل ہونا قابل لارادۃ مان، کہ جو اصل لفظ استعمال ہوا ہے، الاصل فی البیع لزوم، اس میں جو اصل لفظ استعمال ہوا ہے اس کے 4 معنی ہیں. اول الراجح، پہلا راجح احتمال فیہ جامع المقاصد، اس کا احتمال جامع مقاصد میں دیا گیا ہے کہ مستنداً فی التصحیح الی غلبہ، کہ اس کو غلبہ کی بنیاد پر کہا گیا ہے. وفیہ، اور اس میں اعتراض ہے. کیا اعتراض ہے؟ انہ ان اراد
ارادہ غلبۃ الافراد ہے، اگر غلبہ افراد کا ارادہ کیا ہے، مراد لی ہے، غلبہ ینعقد جائزا، تو پھر تو غلبہ جو ہے وہ جائز میں ہے، نہ کہ جو ہے وہ لزوم میں۔ کیوں؟ لاجل الخيار المجلس او الحیوان او الشرط، کیونکہ ہم خیار مجلس، خیار حیوان اور خیار شرط کے لحاظ سے ہی دیکھیں تو پھر یہ جواز کی ایک فہرست لمبی ہے۔ وَإِنْ أَرَادَ غَلَبَةَ الْأَزْمَانِ، اگر ارادہ کیا ہے ازمان اور احوال کا غلبے کا، فَهِيَ لَا تَنْفَعُ فِي الْأَفْرَادِ الْمَشْكُوكَةِ، افراد مشکوکہ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مَعْنُ لَا يُنَاسِبُ مَا فِي الْقَوَائِدِ، قواعد میں جو کہا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ وہ کیا کہا گیا ہے؟ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَصْلِ لِأَمْرَيْنِ ثبوت خیار او ظہور عیب، اس قاعدے کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں جو ہے وہ ظاہر غلبے کی بنیاد پر کہنا، راجح غلبے کی بنیاد پر کہنا درست نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلے سبق میں انشاءاللہ دوسرا معنی الاصل کا پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔